الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العلا تو بڑی شان والا، رب العلا تو بڑی شان والا، میرے دل کا پورا یہ ارمان کر دے۔ جیسے مسلمان تھے عہد نبی میں، جیسے مسلمان تھے عہد نبی میں، تو ہم سب کو ایسا مسلمان کر دے۔ محترم بزرگوں، جمعے کا دن بڑا فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن کے نام پر قرآن عظیم میں کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، پیر کا دن ہو، منگل کا دن ہو، بدھ کا ہو، جمعرات کا ہو، کوئی سا بھی دن ہو، لیکن اس دن کے نام پر اللہ نے سورت نازل نہیں فرمائی۔ لیکن یہ جمعے کا دن اتنی فضیلت اور برکت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی 28ویں سپارے میں، جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اور یوں فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ افضل الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں میں افضل جمعے کا دن۔ اس سے بہتر دن کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی دن تیار کیا، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ لہذا بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات مکمل پائی جاتی ہے۔ میں اپنے ضلع بجنور کی، آپ کے منجھیڑے کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کے 17 صوبے جہاں تک میرا جانا آنا رہا ہے، میں ان سب جگہوں کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ جھارکھنڈ ہو، بہار ہو، بنگال ہو، آسام ہو، غرض کوئی بھی صوبہ ہو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بالکل ہمارا مزاج بن گیا۔ جب امام صاحب خطبہ کہنے کے لیے ممبر پر آنے کو تیار اور مؤذن اذان کہنے کو تیار، اس وقت میں ہم مسجد میں آئیں گے تاکہ 2-4 منٹ، 10-5 منٹ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہ بیٹھنے کو یوں ارشاد فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے مسجد ایسی ہے جیسی مچھلی کے لیے پانی ہے۔ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ایمان والا مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہمارا مزاج بن چکا کہ ہم مسجد میں جب آئیں گے جب نماز کا وقت بالکل تیار ہوگا، امام صاحب کے سلام پھرنے کا انتظار، فوراً مسجد سے باہر۔ او اللہ کے بندے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کر کے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں پڑیں گی، جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، انبار لگ جائے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ منافق جس کا حال یہ ہے، منافق جس کو کہتے ہیں آپ کے سامنے آئے تو آپ کی تعریف کرے، آپ کے قریب بیٹھے تو آپ کے قصیدے پڑھے، آپ کی بیٹھک میں آئے تو آپ کا ترانہ گاتا ہوا آئے، لیکن جب آپ سے علیحدگی ہو جائے، آپ کے پاس نہ ہو، دوسری محفل میں ہو، آپ سے غائب ہو،
تو آپ کی برائیاں کرے، آپ کی برائیاں کرے، آپ کے عیب نکالے، آپ کی تمام تر خرافات بیان کرے، اس کا نام بولو، اس کا نام منافق ہے۔ فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ پرندہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں، اس سے آزاد ہو جاؤں، اس کی قید سے پیچھا چھڑاؤں، اس پنجرے سے مجھے نکال دیا جائے، ایسے ہی وہ شخص ایمان والا ہونے کے بعد جو مسجد میں آئے اور مسجد سے جلدی جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے پیاروں، جمعے کے دن فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آئے تو تم فوراً مسجد کا رخ کر لو، تاکہ وقت سے پہلے پہنچو، سنتیں ادا کرو، تلاوت کلام اللہ کرو، ذکر اللہ کرو۔ آج ہم نے ذکر اللہ کو چھوڑا ہے، ہمارے دلوں کے اندر صفائی ہی نہیں ہے، دلوں کے اندر برائیاں، حسد، کینہ، بغض بھر گیا، اور حقیقت یہ ہے میرے پیارو، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ خوف نکلا تو یہ حالات ہمارے سامنے جو گزرے ہیں 2 سال میں، جو پریشانی آئی ہے 2 سال کے اندر، قسم خدا کی کسی اور وجہ سے نہیں، یہ ہماری اپنی ہی بدعمالیاں ہیں۔ جب باپ کی نافرمانی اولاد کرتی ہے، باپ کے کہنے کو ٹھکراتی ہے، باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، باپ کی طرف سے پیٹھ پھیر کے جاتی ہے، تو باپ اسے اپنی جائیداد سے، اپنی زمین سے، اپنے حق سے بے دخل کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، سامان باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، اور حدیث پاک میں آتا ہے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ماں اور باپ سے اللہ اپنے بندے سے۔ لیکن آخر کوئی تو تک ہو، کوئی تو حد ہو، کہیں تو جا کے رکو، کسی جگہ پر تو اپنے بریک لگاؤ۔ برائیوں میں اس قدر ملوث ہو گئے، اس قدر ملوث ہو گئے کہ بریک لگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اللہ سے مانگی ہوئی مراد اور منت ہے، اے میرے رب، پہلی امتوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہاتھ تو ہاتھ سزا ملی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے اس کی سزا کو، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو، اے اللہ یہ میری امت ایسی رسوا نہ ہو، میری امت کو ایسی ضلالت نہ ملے، میری امت کا اس طرح سے دنیا کے سامنے پردہ فاش نہ کیا جائے۔ فرمایا محبوبم جا، قسم مجھے اپنی کبریائی کی، میں قیامت کے میدان سے پہلے تیری امت کا راز فاش نہیں کروں گا۔ یہ ہے میرے پیارو ہماری اکڑ، ہمارا غرور، ہمارا گھمنڈ بڑھنے کی وجہ۔ بہت سے تو یوں کہتے ہم نے بھی سنا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے تو خوب سنا، بہت سے یوں کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ہمیں تو ایسا لگے اللہ ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں کہ میاں دعا مانگتے مانگتے تھک رہے، میاں فلاں کام ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا، میاں فلاں آدمی غلط کام کریا اللہ سزا نہیں دے رہا، فلاں آدمی برائی پہ اترا ہوا اللہ اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا رہا، تو یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا کا، آپ کی دعا کا۔ آپ نے مانگ لیا، اللہ نے دے دیا، جا تیری امت کو رسوا نہیں کروں گا۔ بہرحال میں نے بڑی چھوٹی سی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حیثیت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ یوں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا جھنڈا بلند ہوگا، ساری دنیا تمہارے سامنے جھکا دوں گا، ساری دنیا تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا، تم سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا، مگر ایک شرط لگا دی، وہ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ آپ کہو گے امانت اللہ ثانی ہوش کی بات کر، ہم مومن نہیں ہیں، ہم جمعے کی نماز پڑھنے آ گئے، ابھی مسجد بھر جائے گی، تھوڑی دیر میں جگہ بھی ہاتھ نہیں آئے گی، یہ سب مومنوں کی تو پہچان ہے، ایمان والے تو جمعے کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں،
تو میرے پیارے ایک بات یاد رکھو، تنہا جمعہ پڑھنے سے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور دن کے بعد آ گئے بن ٹھن کے اللہ میں ہم بھی آ گئے، اور عصر کی نماز میں وہی بیچارے 2 4 10 5 آدمی جو ہمیشہ رہتے ہیں، اور پھر تھوڑی بہت ہمت کریں گے تو مغرب میں دکھا دیں گے اور عشاء میں صاف، اور فجر کا پتہ ہی نہیں ہے، سولہ ہے نا ایسے ہی۔ تو یہ ایمان والے کا کام ہے۔ ایمان والا ہو اور اذان سن کر مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو کسی کا مال غصب کر لے، نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو کسی کی عزت سے کھیل جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو زنا کاری کرے، نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا کی، ایمان والا وہ ہے کہ جس کے کردار کو، جس کے معاملات کو، جس کے حالات کو دیکھ کر غیر ایمان والا بھی متاثر ہو جائے، وہ ہے ایمان والا۔ اور یاد رکھو، میں نہیں کہتا، میرے اور تمہارے ساری کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایمان والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایمان والے کو نقصان، بولو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی۔ شرط ہے کہ ہم ایمان والے تو ہوں، ہمارے اندر ایمان والی صفات تو ہوں۔ آؤ تمہیں ایمان والا بتاتا چلوں۔ ایمان والا وہ ہے کہ جس نے ایک کاغذ کا پرزہ لکھا اور دریا نیل نے بہنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان والے کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے، ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں نے کہا تمہارے ایمان اور اسلام میں طاقت ہے؟ کہا بالکل اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ کہ تمہارے ایمان اور اسلام میں جان ہے؟ کہ بالکل اللہ نے جان رکھی ہے۔ تو یوں کہا، آؤ اگر تمہارے اسلام میں جان ہے، ایمان میں جان ہے، تمہارے مومن ہونے میں جان ہے، تو ہمارے یہاں ایک دریا بہتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، اور ہمارا گزارا، ہماری کھیتیاں، ہمارے جانور اسی سے پلتے ہیں، کھیتیاں اسی سے چلتی ہیں، پانی اسی سے ملتا ہے، اور جب وہ بند ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کال پڑ جاتا ہے، ہمارے یہاں سوکھا پڑ جاتا ہے، ہمارے یہاں بھوکمری آ جاتی ہے، ہمارے جانور مرنے لگتے ہیں۔ اب اسے جاری کرنے کے لیے، اسے چالو کرنے کے لیے، اس سے پانی لینے کے لیے ایک لڑکی جوان خوبصورت دلہن بنا کر، سجا کر اس کو بھیٹ دینی پڑتی ہے، تب یہ دریا جاری ہوتا ہے۔ ایمان والے نے لوگوں کی بات سنی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچایا، امیر المومنین یہاں مسلمانوں کو پریشانی یہ ہے، ان لوگوں کے حالات کیوں خراب ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ کا پرزہ لکھا جس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان، مہربان اور رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لکھتے ہیں، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو شروع ہو جا، فوراً جاری ہو جا، اور اگر بھیٹ کی وجہ سے بہتا ہے تو بالکل پانی کا قطرہ نہ دے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ حضرت عمر نے یہ لکھا اور کاغذ کا پرزہ آنے والے قاصد کو دیا، جاؤ اور جا کر مصر کے گورنر کو دے دینا۔ قاصد پہنچا، کاغذ کا پرزہ ہاتھ میں دیا، آپ نے اعلان کر دیا، بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ اکٹھا ہوئے، کہنے لگے اتنا بڑا اثر کاغذ کے پرزے میں ہوگا؟ بہت مجمع آپ کا یہ منظر دیکھنے کے لیے پہنچا، اور ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی ساتھ لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ کاغذ کا پرزہ ہی تو ہے، اس میں کیا طاقت ہوگی، اس میں کیا اثر ہوگا، اس کے اندر کیا جان ہوگی، ہمیں لڑکی بھیٹ دینی پڑے، ہاتھوں ہاتھ دے دیں گے۔ وہ کاغذ کا پرزہ جیسے ہی دریائے نیل کے اندر ڈالا، چند منٹ گزرے تھے
کہ پانی کے چشمے ابلنے لگے، وہ جاری ہو گیا، اور ایمان والوں، منجھڑے کے رہنے والوں، قیامت آ جائے گی، اس پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایمان والے کے ایمان کا بولو اثر، یہ ہے ایمان والے کے قلم کا اثر، یہ ہے ایمان والے کی طاقت کا اثر۔ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو دعویٰ کرتے مسلمان ہونے کا، ارے وہی کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے جو حضرت عمر نے پڑھا تھا، وہی ایمان تو ہم بھی لائے ہیں جو حضرت عمر لے کر آئے تھے، وہی شریعت تو ہماری بھی جو عمر کی تھی، وہی قرآن تو ہمارا جو عمر کے سامنے تھا۔ وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے اپنے حالات کو تبدیل کر دیا، ہم نے اپنے حالات کو بدلا۔ لہذا ایک بات اور سنا کے بعد ختم کر دوں، گھڑی کی سوئی آگے کو جا رہی ہے، ہم بھی گردن گھما کے دیکھ رہے سوئی کہاں پہنچ گئی ہے۔ بہرحال ایک بات اور سنا دوں اور بات ختم۔ مظفر نگر شہر، آؤ ایک ایمان والا اور بتاؤں، آپ کہو گے اس دور کی بات کر دی، 1400 سال پہلے چلے گئے، آؤ اس کے بعد کا زمانہ آپ کو دکھاؤں۔ مظفر نگر شہر، جامع مسجد کی برابر میں خالی جگہ، پورا محلہ ہندوؤں کا، دعویٰ کر دیا جگہ ہماری ہے، مسلمانوں نے دعویٰ کر دیا جگہ مسجد کی ہے، دونوں دعوے دار ہو گئے۔ اس زمانے کے قاضی نے ہندو سے پوچھا جگہ تمہاری ہے کہ جی ہاں، لاؤ کاغذ دکھاؤ، ثبوت لاؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ اللہ ثبوت تو نہیں ہے، اپنے اپنے پورکھوں سے سنا، بڑوں سے سنا جگہ ہماری۔ مسلمانوں سے پوچھا جگہ مسجد کی کہ جی، لائیے ثبوت دکھائیے، بینامہ لائیے، تحریر دکھائیے۔ کہ اللہ کا تحریر تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا کہ جگہ مسجد کی، دونوں دعوے دار، ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے ایک بات دماغ میں ڈالی، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا اگر میں کسی بڑے بوڑھے ہندو کو بلا لوں اور وہ جگہ جس کی بتا دے فیصلہ کر دوں، مان لو گے؟ کا نام نہیں ماننے گے، گواہی دینے والا تو ہندو ہوگا ہی نہیں، کہ کہے گا ہماری کیوں کہے گا وہ۔ ہندوؤں سے پوچھا تم بتاؤ اگر میں کسی بڑے بوڑھے مسلمان کو بلاؤں اور جگہ جس کی بتا دے تم مان لو گے؟ کہ ہاں مان لیں گے، کسی اور کی نہیں۔ اس زمانے میں اللہ والے حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا اگر وہ آ جائیں اور گواہی دے دیں، آپ فیصلہ کر دیں، ہم مان لیں گے۔ مولانا کو بلایا گیا۔ میرے پیاروں دیکھو یہ ہے بات، اس زمانے کا غیر ایمان والا عالم دین کا اعتبار کرتے تھے اور آج اپنی مسجد کے امام کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ تشریف لائے، ضعیفی کا عالم کمزور ہے، 2 آدمیوں کے سہارے آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن عزت کا سوال تھا، مسلمانوں کے ایمان کا سوال تھا۔ آپ تشریف لائے 2 آدمیوں کے سہارے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ قاضی کرسی پر بیٹھا تھا، فیصلہ کرنے والا کھڑا ہو گیا، احترام کیا اور یوں کہا حضرت جی آپ کو زحمت اس لیے دی ہے، بلایا اس لیے ہے کہ جامع مسجد کی برابر میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ہندو دعوے دار ہماری، مسلمان دعوے دار مسجد کی، آپ بتا دیں جگہ کس کی، آپ کو معلوم ہے، یاد ہے کچھ آپ کو؟ ایمانداری سے بتاؤ منجھڑے والو، اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھے ہو، مولانا کو جگہ کس کی کہنی چاہیے تھی؟ مسجد کی کہنی چاہیے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی بتانی چاہیے بھائی، عزت کا سوال تھا۔ لیکن برجستہ یوں کہا قاضی جی وہ جگہ نہ مسلمانوں کی ہے نہ جامع مسجد کی ہے، بلکہ وہ جگہ ہندو کی ہے۔ اے ہائے، آج کا زمانہ ہوتا اور یہ حضرت قاری عبدالرؤف صاحب جیسے امام محترم ہوتے اور یہ گواہی دے دیتے، ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، خیریت سے منجھڑے تک آ جاتے ہیں؟ ارے بولو آ جاتے ہیں؟ وہیں کوک کے پھوڑ دیتے مارے گتوں کے، بتا کتنے روپے کھا گیا، بک گیا ملا، ان کی گواہی دے دی۔ لیکن اس سچائی کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت اسی کے سامنے اسی عدالت میں 10 ایسے ہندو جو زمین کے دعوے دار تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب سچا ہے تو مذہب ہے، بولو زور سے، مذہب ہے، اور کوئی قوم ایمان والی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہم ایسے مذہب کو قبول کر لیں۔ حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ، تم بھی پڑھ لو بھلے مانسو۔ آگ لگا دے ہستی میں، پھونک دے سب کچھ مستی میں، اور کہتا پھر تو بستی میں، ایک نبی ہے ایک اللہ، بولو لا الہ، زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب زمین کے دعوے دار کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے، ایمانداری سے بتاؤ جگہ کہاں گئی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری دنیا میں حکومت رہے گی، مگر شرط کہ ہم ایمان والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قوت ایمانی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اسلام کی، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، مساجد کی، مدارس کی